فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج 29واں سپارہ ہے اور اس کے 22 رکوع ہیں، اس کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جاتا ہے۔ ابتدا سورہ ملک سے ہے اور اس کے شروع میں ہی بیدہ الملک کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ملک رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے لیبلوکم، اس کا مقصد ایک امتحان ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون خوبصورت عمل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ہم پوری زندگی میں کوئی ایک بھی خوبصورت سا عمل لے کر اللہ کے حضور چلے گئے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد زندگی کا وہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا اور یہ کہا تم اپنی نظروں کو دوڑا کر دیکھو، تمہیں کوئی شگاف دکھائی نہیں دے گا، تمہاری نظر تو ذلیل ہو کر آ جائے گی لیکن اللہ کی تخلیق میں تمہیں کہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ آسمان کو ہم نے ستاروں سے سجا دیا، اور آگے پھر یہ فرمایا کہ دوزخیوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ دوزخ کی چیخ و پکار کو سنیں گے اور وہ دوزخ جو ہے تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ پھر جب ان کو ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا اور آج اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دیکھو جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ اللہ نے بنایا ہے اور تم زمین کے اوپر چلتے ہو اور اس کے رزق کو کھاتے ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو کیا تم اس آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے؟ تم بے خوف ہو گئے ہو یرسل علیکم حاصبا، وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے جیسے پہلی قوموں نے کی، تو کیا تم بے خوف ہو کہ وہ اللہ اب نہیں ہے، وہ اب بھی یہ کب کر سکتا ہے؟ تو تمہیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے سوالیہ انداز اپنایا کہ بتاؤ کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان و زمینوں میں، اور یہ بتاؤ کہ یہ جو لشکر ہیں یہ تمہیں اللہ کے سوا بچا پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بچا سکتے۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، لیکن تم بہت کم بندے ایسے ہیں میرے جو تم میں سے شکر کرنے والے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کب آئے گی، لیکن اتنا یاد رکھ لو کہ اللہ پاک فرما رہے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو اگر اللہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے ساتھ والوں کو بھی، یا رحم کرے اللہ پاک، تو پھر کافروں کو کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ مطلب یہ کہ اللہ مجھے بھی پکڑ لے تو مجھے کوئی نہیں چھڑوا سکتا، تمہیں پکڑے گا تو تمہیں کون چھڑوانے والا ہے، جبکہ تم تو ہو ہی اللہ کے نافرمان۔ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو خشک کر دے تو تمہیں کون ہے جو پانی کی ایک بوند بھی کہیں سے لا کر دے؟ جب تم ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہو تو پھر اس کی عبادت کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آگے رکوع نمبر 3 اور سورہ قلم کی ابتدا ہے، شروع میں ہی والقلم، اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم ہے۔ تو قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے فرمایا نبی جی یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کے رب کی مہربانی ہے کہ آپ مجنون نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور یہ ہمارے نبی کی وہ صفت ہے جو جنت میں بھی ہمیں ملے گی کہ ہمارے نبی کے اعلیٰ اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ آگے پھر نافرمان لوگوں کے بارے میں ان کی کچھ بری صفات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ حلاف، قسمیں بہت اٹھانے والے، ذلیل اور چغلی کرنے والے، نیکیوں سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے، گناہ گار، ضدی قسم کے لوگ۔ تو فرمایا ولا تطیع، اے نبی ایسے لوگوں کی آپ نے بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ کافروں کی صفات ہیں اور جو ان کے پیچھے چلے گا کہیں ان بری صفات کی وجہ سے اس کا انجام بھی ان جیسا نہ ہو جائے۔ آگے پھر ایک قصہ ہے باغ والوں کا۔ یمن میں ایک یہ باغ تھا، جس آدمی کا تھا وہ بڑا اچھا نرم دل آدمی تھا، فقراء پر خرچ کرتا تھا، جو بچی کچی فصلیں تھیں وہ بھی ان کو دے دیتا، جو پھل ٹوٹ کے گرتے وہ بھی فقیروں کو دیتا، اور جب فصل کاٹتا تھا تو بھی ان کو دیتا تھا، تو اسی لیے جب وہ کاٹنے کی باری آتی تو فقراء اکٹھے ہو جاتے۔ اب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا تو بے وقوف تھا، اتنا مال ان کو دیتا تھا، ہم نہیں دیں گے، ہم صبح سویرے جا کے کاٹ لیں گے
فقیروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور کھیتی لے کر گھر میں آ جائیں گے۔ تو ایک ان کا بھائی تھا، وہ سمجھاتا تھا کہ دیکھو ابا جی کے مطابق کرو گے تو برکت ہوگی، لیکن وہ نہیں مانے، تو اللہ پاک نے رات ہی کو پھر ان کے جو کھیت تھا اس پر ایک عذاب بھیجا اور وہ ساری کھیتی ان کی تباہ ہو گئی۔ تو پھر قال اوسطہم، ان کا جو بھائی تھا درمیانہ، وہ کہنے لگا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تم لوگ ایسا نہ کرو؟ پھر انہوں نے کہا سبحان ربنا، ہاں ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ انہوں نے پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ آگے پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا رکوع نمبر 2 میں افنجعل المسلمین کالمجرمین، جو اس پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، سورت کا رکوع نمبر 2۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ کیا جو میرے فرما بردار ہیں اور مجرم ہیں ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ کہ تمہیں ہو کیا گیا، تم کیسے فیصلے کرنے لگ گئے؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی ساری عمر نیکی پر چلے، ایک نافرمانیوں کے راستے پر چلے، اور وہ بھی کہے کہ نہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرنے لگ گئے؟ تو اس کی نیکی کی کیا کوئی اللہ کے ہاں قیمت نہیں، اور اس کی نافرمانیوں کا کیا کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟ نہیں، نیک اور فرما بردار یہ کبھی برابر نہیں ہوں گے، بلکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ نافرمان اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو خاشعۃ ابصارہم، تو ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا سجدہ کرو، لیکن یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ جس نے دنیا میں نہیں کیا اب اللہ اس کے کیسے سجدے کی اسے توفیق دیں گے۔ آگے حضور کو تسلی دی فاصبر لحکم ربک، کہ آپ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر سے کام لیجئے، اور ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح مت ہوئیے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے وہ اپنی قوم کے معاملے میں دل برداشتہ ہو کر اللہ کا حکم کا انتظار کرنے سے پہلے چل پڑے تھے اس امید پر کہ اللہ اس قوم کو اب ہلاک ہی کریں گے کیونکہ یہ تو مان ہی نہیں رہے، مطلب یہ کہ جیسے انہوں نے تھوڑا صبر کے معاملے میں اپنے آپ کو جو تھا وہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کر پائے، آپ ایسا مت کیجیے، بلکہ کہ آپ مکمل صبر کیجیے جب تک اللہ تعالیٰ کوئی واضح فیصلہ نازل نہیں فرماتے۔ اور یہ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ کافر لوگ تو اپنی نظروں سے آپ کو پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ایک آدمی تھا، اس کی نظر بہت گندی تھی، وہ جس کو دیکھتا تھا گرا دیتا تھا۔ تو یہ کافر کہنے لگے کہ تم اس نبی کو گرا کر دکھاؤ، مزے کی بات تو یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت اتاری۔ علماء فرماتے ہیں کہ نظر بد کے لیے یہ آیتیں بڑی مفید ہیں، ان کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ آگے سورہ حاقہ کی ابتدا ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 5 بھی ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قیامت کی بارے میں کچھ خبر دی، اور پھر یہ فرمایا کہ قوم سمود کو ہم نے ہلاک کیا، اور قوم عاد کو بھی پھر اللہ نے آندھی بھیج کر ہلاک کیا، اور سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ آندھی چلی ہے، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ قوم فرعون کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور انہوں نے بھی اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی، یعنی فرعون کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ تو پھر آگے اللہ پاک نے احوال قیامت کو بیان کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور اس کے بعد یہ جو پہاڑ ہیں یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد پھر تم سب کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اب 2 گروہ اللہ نے فرمائے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا بھائی میں تو کامیاب ہو گیا، اور اس کو اللہ فرما رہے کہ وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرائے۔ اور جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تو فیقول یا لیتنی لموت کتابیہ، وہ افسوس سے کہیں گے کاش مجھے اعمال نامہ ملتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا کیا حساب ہے، اور کہے گا کاش میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ اللہ پاک فرما رہے وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، بادشاہت کام نہیں آئی، اور پھر اس کو کہا جائے گا اس کو اب دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ یہ جو قرآن
ہے وما ہوا بقول شاعر، نہ تو یہ کسی شاعر کا کلام ہے، ولا بقول کاہن، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ تو تنزیل من رب العالمین، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تو قرآن کی حقانیت کو بیان کیا۔ پھر کافر لوگ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے بنا کر لاتا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ دھمکی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ اللہ اس معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں کہ قرآن میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی اللہ کو برداشت نہیں۔ فرمایا اگر یہ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات قرآن میں ڈالتا تو ہم اس کو بھی پکڑتے اور ہم جو ہے وہ اس کی شہرک کو کاٹ کے رکھ دیتے۔ مطلب یہ غصے کا انداز اس لیے اپنایا کہ وہ ڈر جائیں کہ بھئی یہاں تو ان سے رعایت نہیں ہو رہی تو ہم سے کیسے رعایت ہوگی۔ پھر یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ کہ یہ حق بات ہے، اور اے نبی جی آپ بس اپنے رب کی تسبیح میں لگ جائیے، ان کی باتوں سے بے فکر ہو جائیں اور اپنا دل تنگ مت کیجیے۔ آگے رکوع نمبر 7 اور سورہ معارج کی ابتدا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ پوچھتے تھے عذاب کب آئے گا، تو اللہ پاک فرما رہے وہ آ کر ہی رہے گا، اور اس دن فرشتے آئیں گے اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی بعضوں کے لیے 50,000 سال کا، کسی کو 1000 سال کا لگے گا۔ دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر یہ فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے۔ اللہ کہہ رہے میں تو کہہ رہا ہوں بالکل قریب ہے، مطلب آئی کہ آئی۔ اور پھر یہ فرمایا قیامت والے دن مجرم لوگ یہ تمنا کریں گے لو یفتدی کہ کاش میرے بدلے میری اولاد، میری بیوی، میرے بھائی اور ساری دنیا کے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، بس مجھے اللہ بچا لیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنے کیے کا خود ہی جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر انسان کی روش کو بیان کیا کہ انسان کیسا شکایتی ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شکایتیں کرتا ہے، جب کوئی راحت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے تو بالکل ہی پھر اعمال سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر ایمان والوں کی اچھی صفات کو ذکر کیا، یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کے معاملے میں پورے چلتے ہیں، وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، اور شہادت کو صحیح طریقے پر قائم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اللہ پاک فرما رہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ کیا ہوا اے نبی جی، آپ کے دائیں بائیں پھرنے والے جتنے کافر ہیں، ایطمع کل امرئ، کہ یہ تو یہ تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ جی دیکھو ہم بھی مسلمان ہی ہیں، ساتھ ہی پھر رہے ہیں، ہم بھی جنتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جنت میں چلے جائیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، کہ یہ منکرین قیامت کہتے تھے کہ جی کوئی قیامت نہیں، تو اللہ پاک فرما رہے یہ اپنی قبروں سے تیزی سے نکلیں گے، ایسے جیسے کسی مقررہ جگہ تک ان کو پہنچنا ہو، اور یہ سب وہاں پر میدان قیامت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 9 اور سورہ نوح کی ابتدا ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ نے بیان کیا کہ ان کو قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے قوم کو دعوت دی، پھر کارگزاری سنائی کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ میں نے دن رات قوم کو تیری طرف بلایا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، منہ پر کپڑے ڈالتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ پھر میں اونچا اونچا بھی بلاتا رہا، اعلانیہ بلاتا رہا، چھپ کر بلاتا رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر بارشیں برسائے گا، اولاد دے گا، تمہیں اللہ پاک بیٹے اور مال عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا۔ لیکن فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں ہو کیا گیا، تم اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تو یہ پورا قصہ نوح علیہ السلام کا بیان ہوا۔ آگے پھر اسی پارے کا رکوع نمبر 10 ہے اور اس سورت کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ پاک نے پھر نوح علیہ السلام کی یہ بات کی۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے اپنی قوم کو بلایا اور یہ تو مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ لا تذرن آلہتکم، ہم اپنے معبودوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور ولا تذرن ودا، اور نہ ہی ہم اپنے جو ہے وہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، ہم تو بھائی ان بتوں کی پوجا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کی عبادت کرتے ہی رہیں گے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ پاک سے یہ بد دعا کی کہ یا اللہ اب ایسا کر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کوئی کافر تو چھوڑ مت، کیونکہ ان کی اولادیں بھی انہی کے راستے پر چلیں گی، وہ بھی ایسی ہی نافرمان رہیں گی۔ تو پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے
جانے کا حکم دیا، جس کے بعد اس قوم کو غرق کر دیا گیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی بد دعائیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا، بس یہ کافر ہی رہیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جب انہوں نے رہنے ہی کافر ہے تو اللہ آپ ان کو ہلاک کر دیجیے۔ آگے رکوع نمبر 11 ہے، سورہ جن کی ابتدا ہے، اس میں جنات کا قرآن سننا، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اور یہ جنات کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تو انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک عجیب قرآن ہم نے سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو بھئی اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہم تو یہ سمجھتے تھے انسان اور جن اللہ کے نافرمان ہوتے ہی نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور بعض انسان ہم میں سے ایسے تھے کہ جو لوگوں سے پناہ مانگتے تھے، جنوں سے پناہیں مانگا کرتے تھے پہلے زمانے میں، اور کہا کہ جب ہم آسمانوں پر جاتے تھے تو ہمیں تو وہ ستارے مارے جانے لگے، پہلے تو بات سن کر آ جاتے تھے، جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد جنات کا جو آسمانوں پر آنا جانا وہ بند کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ جنات یہ کہہ رہے کہ لما سمعنا الہدی، ہم نے تو جو ہی ہدایت کی بات سنی ہم تو بھی اس پر ایمان لے آئے۔ پھر آگے اللہ پاک نے مساجد کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ مساجد اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو پتہ چلا جب مسجدیں اللہ کی ہیں تو سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، نہ اس کے باہر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو۔ آگے پھر رکوع نمبر 12 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، شرک نہیں کرتا، اور لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور میں تمہارے کسی نفع نقصان کا بھائی مالک نہیں ہوں، تو اللہ ہی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اور وہ اپنی غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے کچھ باتیں غیب کی بتا دیتا ہے، تو وہ بھی غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ علم غیب تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے اور سورہ مزمل کی ابتدا ہے۔ حضور علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے اسی حالت میں جب یہ آیات اتری یا ایھا المزمل، تو اللہ پاک نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو کچھ دیر قیام کیجئے، آدھی رات ہو یا اس سے تھوڑا سا کم ہو یا اس سے زیادہ کر لیں، مطلب جتنا آپ مناسب سمجھیں قیام کیجئے۔ اور پھر یہ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری بوجھ آپ پر آ رہا ہے، یعنی قرآن اترے گا، اور پھر اس کی تبلیغ آپ کو کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ کافر آپ کو جو بھی کہیں آپ صبر سے کام لیجئے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے کہ ان کو یعنی اچھے طریقے سے ان سے جدا رہیے۔ پھر یہ فرمایا نبی آپ ان کو اور مجھے چھوڑ دیجئے، مطلب ان کافروں سے میں خود نبڑ لوں گا، ہمارے پاس تو زنجیریں ہیں، کھولتا ہوا پانی ہے، اور ایسی خوراک ہے جو ان کے گلے میں اٹک جائے گی، درد دینے والا عذاب بھی ہے، مطلب تسلی دی کہ قیامت والے دن یہ سب معاملے ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، اس نے انکار کیا تو ہم نے اس کو پکڑا، تم کرو گے تمہیں بھی قیامت والے دن ہم پکڑیں گے، دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا یجعل الولدان شیبا، کہ چھوٹا بچہ بھی ایک دم بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال بھی سفید ہو جائیں گے قیامت کے خوف سے۔ آگے پھر رکوع نمبر 14 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا نبی جی رات کو بہت لمبا قیام، ساری ساری رات کا جاگنا یہ مت کیجیے، بلکہ تھوڑا کم کر لیجئے۔ کیوں کہ تم میں سے بیمار بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سفر پر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلیں گے، وہ تو پھر ساری ساری رات کا قیام نہیں کر پائیں گے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جو آسانی سے تلاوت رات کو نماز میں آپ کر سکیں وہ کر لیجئے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو نفلی عبادتوں میں اپنی وسعت کے مطابق کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ کرتا بھی رہے۔ آگے پھر حضور علیہ السلام کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد استغفار کا حکم دیا تاکہ اللہ کے طرف متوجہ ہونے کا موقع ملے، اور یہ ہمیں بھی ترغیب ہے کہ ہمیں بھی ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ آگے سورہ مدثر کی ابتدا ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 15 بھی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ نبی جی آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو ڈرائیے، اور یہ فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی بیان کیجئے، کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے دور رہیے، احسان کر کر زیادتی کا مطالبہ مت کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ پھر آگے قیامت کی نشانیاں کچھ بتلانے کے بعد بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا مال ہے، ہم قیامت والے دن اپنی اولادوں کے ساتھ کامیاب ہوں گے،
فرمایا کلا ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کچھ کافر ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ آیت اتری نا علیہ 19 کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے دوزخ میں بڑے بڑے نگران جو ہوں گے وہ ہوں گے، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا جی 19 ہیں تو وہ تو میرے بچے ہی سنبھال لیں گے، ہم ایک ایک فرشتہ قابو کر لیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، ارے تیرے رب کے لشکر کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، اتنی تعداد اللہ کے فرشتوں کی ہے اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا رکوع نمبر 16 میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کلو نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے جو ہے وہ جان کو جو ہے وہ گویا کہ رہن رکھا ہوا ہے اور وہ حساب دے کر ہی چھوٹ پائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ قیامت والے دن مجرمین لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، بتاؤ تم دوزخ میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آ گئے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم جو ہے وہ مذاق کرتے تھے دین کے ساتھ، قیامت کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ہم دوزخ میں آئے۔ تو پتہ چلا یہ عمل وہ ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 17 اور سورہ قیامہ کی ابتدا ہے، اس میں اللہ پاک نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ہڈیوں کو اللہ جمع نہیں کر پائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہم تو تمہارے یہ جو انگلی کے پورے ہیں ان نسوی بنانا، ان کو بھی اسی طرح بنا دیں گے جیسے کہ پہلے بنے تھے۔ تو تم اپنے فنگر پرنٹس جو ہیں ہم اگر بنا سکتے ہیں تو پھر تم سارے کو بنانا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو یہ ڈیزائننگ کوئی ایسی نہیں ہے جو دوبارہ ہو نہیں پائے گی۔ پھر یہ فرمایا کہ انسان کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کب آئے گی قیامت؟ تو فرمایا آئے گی، اس دن آنکھیں چدھیا جائیں گی اور سورج چاند بے نور ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا جو تھا وہ آگے بھیجا۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے ترغیب دلا تو حرک بہ لسانک، اے نبی جب جبریل قرآن لے کر آئے تو آپ ساتھ ساتھ تیزی سے مت پڑھے بلکہ آپ سنیے، یاد آپ کو ہم خود کروا دیں گے۔ پھر قیامت کے احوال بتائے وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ باصرہ بالکل تھکے ہوئے اور مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے، اور یہ کافروں کے نافرمانوں کے ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 18 میں پھر اللہ پاک نے موت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب موت آئے گی اور روح نکل رہی ہوگی اور کوئی دم درود والا بھی وہاں کام نہیں آئے گا، اور سب دیکھتے ہیں رشتہ دار کہ یہ اب ہم سے چھوٹ رہا ہے اور اس کی پنڈلی پر پنڈلی رکھی جا رہی ہے تکلیف سے، اور رب کے پاس چلے جاؤ گے۔ تو اب فرمایا فلا صدق ولا صلی، کتنا دکھ ہوگا کہ نہ اس نے نماز پڑھی اور نہ اس نے تصدیق کی سچے دین کی، بلکہ الٹا اس کو جھٹلا دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ انسان یہ سمجھتے ہیں یوں طرح کا سدا ایسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، کہ ہم نے جب تمہیں منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر تمہیں برابر کیا، تو اللہ فرما رہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جب ابتداءً تمہیں رب نے بنا دیا تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے، وہ بھی بنا پائے گا۔ آگے رکوع نمبر 19 ہے اور سورہ دہر کی ابتدا ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو بنایا اور اس کو کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی، پھر یہ فرمایا ہم نے تو بھئی راستہ دکھا دیا، بھلے شکر کرو جنت میں جاؤ، کفر کرو دوزخ میں جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا کہ نیک لوگ یوفون بالنذر، اپنی نذروں منتوں کو پورا کرتے ہیں، قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں، اور مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی، اور اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم نے اللہ کے لیے کھلا دیا۔ پھر ان کا انجام بتایا اللہ پاک نے کہ ایسا ان کا انجام ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور وہاں پر سونے چاندی کے برتن ہوں گے ان کے لیے، اور ان کو کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، چشمے ہوں گے اس میں سے یہ پانی پی رہے ہوں گے، اور بڑے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے، اور یہ سب ان کے نیک کاموں کا بدلہ ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 20 میں اللہ پاک نے فرمایا نبی جی قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، اب فاصبر لحکم ربک، اب آپ اپنے رب کے حکم سے جمے رہیے، اور کافروں کی بات آپ نے نہیں ماننی، اور اپنے رب کی
تسبیح کو بیان کرتے رہیے۔ پھر انسان کی پیدائش کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا وشددنا اسرہم، اور اس کے جوڑوں کو ہم نے بڑا مضبوط کسا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسپرنگ بھی فیل ہو جاتے ہیں اور گھس جاتے ہیں، کام چھوڑ جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ جو اللہ نے سسٹم بنایا جوڑوں کے مڑنے کا، کیسا عجیب ہے کہ موت تک اسی طرح قائم رہتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہی ہے ہماری کاراگری ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ان ہادی تذکرہ، یہ سب باتیں نصیحت ہیں، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرے، تمہاری مرضی ہے۔ آگے رکوع نمبر 21 ہے اور سورہ مرسلات کی ابتدا بھی ہے۔ اللہ پاک نے ابتدا میں ہواؤں کی قسمیں کھائیں، پھر قیامت کے احوال بتائے، اور پھر یہ بتایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، بعد والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا اگر نافرمان ہوئے۔ پھر فرمایا الم نخلقکم، ہم نے تمہیں کیا منی کے قطرے سے، ذلیل قطرے سے پیدا نہیں کیا، یہ بتاؤ کیا اللہ پاک فرما رہے کہ یہ زمین تمہارے لیے کفاتن ہم نے نہیں بنائی کہ یہ زندہ مردہ دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ گنوا کر ویل یومئذ للمکذبین، بار بار اللہ کہہ رہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ پھر قیامت کے احوال بتائے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، وہ ایسی دوزخ ہوگی کہ لا ظلیل، نہ تو اس کا کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی کوئی تپش سے وہ بچت کے لیے ان کو کوئی بچ سکیں گے وہ لوگ، اور وہ بڑے بڑے محلوں جتنے انگارے پھینکے گی دوزخ۔ اور اللہ پاک فرما رہے ھذا یوم لا ینطقون، وہ ایسا دن ہوگا اب یہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی، نہ ان کی معذرت قبول ہوگی۔ فرمایا ھذا یوم الفصل، آج یہ فیصلے کا دن آ گیا ہے، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کا انکار کرنے والے تھے۔ آگے اس پارے کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 22، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا انجام بیان کیا کہ وہ سائے اور چشموں میں ہوں گے، پھلوں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو، یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے۔ اور پھر مجرموں کو کہا جائے گا کہ تم اب چکھو مزہ، تم نے جرم کیا تھا، جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے لیے رکوع کرو تو تم رکوع بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا اب ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو یہ اس پارے کے مختصر احکامات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔